بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے اس قدر شیدائی تھے کہ گویا شفر ہو یا حضر اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے۔ پیر کا بستر، توشہ، پانی کا مشکیزہ اور دیگر ضروری سامان اپنے سر اور کاندھوں پر رکھ کر سفر کرتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت مبرکت میں رہ کر ریاضت اور مجاہدات کیے اور اسی عرصہ میں معرفت اور حقیقت کے تمام منزلیں طے فرمائی۔ فقیری کے رموز اسرار سے واقف ہوئے، اپنے پیر و مرشد سے نصیحت آمیز باتیں سنی اور حیرت انگیز کرامات کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سیستان کے سفر پہ تھے۔ وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام صدر الدین احمد سیستانی تھا۔ یہ بڑے ہی مشغول بزرگ تھے، کئی دن تک ان کی خدمت میں رہے۔ جو آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا محروم واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ کوئی چیز لا کر دیتے اور فرماتے میرے حق میں دعا کرو۔ یہ بزرگ جس وقت قبر کی سختی کا حال، موت کا حال سنتے تو خوف خدا سے کانپنے لگتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ 7 روز تک متواتر روتے رہتے اور اس قدر روتے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگتے۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اسی حالت میں تھے، اور جب آپ کو سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عزیز، جس کے سامنے موت کھڑی ہو اور جس کا ملک الموت حریف ہو، اس کو سونے، ہنسنے اور خوش رہنے سے کیا کام۔ پھر انہوں نے فرمایا، اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور رچ بھری کوٹری میں بند ہیں تو اس طرح پگھل جاؤ گے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمانے لگے، آج 30 سال بعد تمہیں یہ واقعہ سناتا ہوں کہ بصرہ کے قبرستان میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس قبر کے اندر مردے پر عذاب ہو رہا تھا۔ چونکہ وہ بزرگ صاحب کشف تھے، ان پر قبر کا حال روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر زور سے نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑے۔ ہم نے اٹھانا چاہا مگر ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں ان کا جسم نمک کے مانند پگھل کر زمین پر بہہ گیا۔ جو خوف ان بزرگ میں نے دیکھا وہ آج تک کسی میں نہ دیکھا۔ اس کے بعد آپ اپنے حسب معمول مجھے 2 چھوہاڑے عطا فرمائے اور رخصت کیا۔ ایک روز حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کل قیامت کے دن جتنے انبیاء، اولیاء، مسلمان ہیں، جو کوئی نماز کی ذمہ داریوں سے سلامتی کے ساتھ سبکدوش ہوا وہ بچ گیا، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اسے دوزخ کی آگ میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ ویل دوزخ میں ایک کنواں ہے جس میں نہایت دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ جو لوگ نماز میں تاخیر کرتے ہیں اور وقت پر ادا نہیں کرتے، وہ عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ویل 70,000 بار خدائے عز و جل سے عرض کرتا ہے کہ یہ عذاب سخت کس گروہ پر کیا جائے گا۔ حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نماز وقت پر ادا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ درویشوں کی ایک مجلس میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں ایک ضعیف شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا۔ پیر و مرشد نے کھڑے ہو کر سلام کا جواب دیا اور اسے بہت پرتپاک طریقے سے استقبال کیا اور بیٹھایا۔ اس نے عرض کی، 30 سال ہو گئے، میرا لڑکا مجھ سے جدا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں، اس کی جدائی سے شکستہ حال ہوں، آپ میری امداد فرمائیے۔ اس کی واپسی صحت اور سلامتی کے لیے فاتحہ اخلاص کی استدعا ہے۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو مراقبہ میں سر جھکا دیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس ضعیف انسان کے لڑکے کی بازیابی کے لیے
फातिहा इखलास पढ़ो। चुनांचे फातिहा इखलास पढ़ी गई। इसके बाद आपने इस बूढ़े से फरमाया, आप जाएं और जिस वक्त आपका लड़का मिल जाए इसको साथ लेकर मेरी मुलाकात को आए। अभी वो रास्ते ही में था कि एक शख्स ने आकर खबर दी कि आपका लड़का मिल गया है। घर पहुंचकर देखा तो लड़का को पाया, सीने से लगाया और उल्टे पांव हुजूर की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से दरियाफ्त फरमाया, मियाँ तुम कहाँ थे? इसने अर्ज़ की, समुंदर में एक कश्ती पर था और कश्ती के मालिक ने मुझे जंजीर से बांध रखा था। आज एक दरवेश जो बिल्कुल आपके हम शकल थे तशरीफ़ फरमा हुए, जंजीर तोड़ दी, मेरे गर्दन को जोर से पकड़ा और हुक्म दी कि अपना पाँव मेरे हाथ पर रखो, आंखें बंद करो। थोड़ी देर बाद फरमाया, आंखें खोलो। इस वक्त मैंने आंखें खोली तो अपने आप को तन्हा अपने घर के दरवाजे पर पाया। इतना कहकर वो लड़का और कुछ कहना चाहता था कि आपने इशारे से खामोश रहने को कहा। बूढ़े ने ये जब माजरा सुना तो आपके कदमों पे गिर पड़ा और दोनों बाप बेटे रुखसत हुए। मोहतरम नाजरीन, ये जो भी वाक़यात मैं आपको सुना रहा हूँ ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के करामात हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाए।